امام موسیٰ کاظم کی بیٹی امام رضا کی بہن جو قم میں ہے، اس بی بی بزرگوار کی شادی نہیں ہوئی۔ کیوں شادی نہیں ہوئی؟ اتنا پرآشوب دور تھا، ایک رشتہ بھی اس بی بی کے لیے نہیں آیا۔ بعض امام گزرے جس کے پاس ایک صحیح قسم کا صحابی بھی نہیں، ایسا بھی دور گزرا اماموں پر، اتنے غریب امام گزرے۔ اگر اصحاب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، سنہرا دور ہمارا دور، امام زمانہ کا دور ہے، کیونکہ جو نزدیک ترین لوگ ہوں گے امام کے وہ 313 ہوں گے، کربلا سے 5 گنا زیادہ، 313 نزدیک ترین، 313 ہر ایک کے اندر ایک ایک لشکر ہوگا، سنہرا دور ہوگا۔ یہ سنہرا دور اس لیے ہوا کہ اس 1400 سال غیبت کے اندر علماؤں نے کام کیا، لوگوں کو دین پر باقی رکھا۔ اسی لیے رسول خدا فرماتے ہیں علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہے۔ کیوں انبیاء بنی اسرائیل سے افضل؟ انبیاء بنی اسرائیل یعنی موسیٰ، ہارون، لاوی، اسحاق، یہ سب بنی اسرائیل، اسرائیل کے بچے، ان کے انبیاء سے میری امت کے علماء اس لیے بہتر ہے، اس لیے کہ ان کے انبیاء کا دور ایسا تھا، سامریت زیادہ تھی۔ یہ دور وہ دور ہے جو علماء سامریت سے لوگوں کو بچا لیتے ہیں۔ بعض جس طریقے سے اپنے بچے کو بچاتا ہے، علماء بچاتے ہیں اس دور میں، اور یہ علماء اپنے لوگوں کو یعنی شیعوں کو امام تک با ایمان تک پہنچیں گے، لیکن وہ بھی قلو دیانہ ہوں گے۔ دنیا میں کتنے کروڑ شیعہ ہیں؟ اگر حساب ڈالا جائے ہر ملک کے حساب سے 100 کروڑ کم از کم شیعہ، اس سے کم، اس کے اندر اتنے کم 313 نزدیک اور ایک چھوٹا سا ایک لشکر امام کا، عظیم لشکر، لیکن اتنا بڑا بھی نہیں ہوگا، قلو دیانہ، کیونکہ بہت سارے لوگ امام کا انکار کریں گے، جو لوگ انتظار کرتے تھے وہی انکار کریں گے، یہ روایتوں میں ہے۔ عزائے حسین کو غنیمت جانو، عزائے حسین کو اپرچونٹی جانو، عزائے حسین ہمارے ایمانوں کے لیے فرصت ہے، کیونکہ یہ وہ ممبر، وہ چینل ہوتا ہے، لائیو چینل، جہاں کی وجہ سے لوگوں کا کنسنٹریشن جمع ہوا رہتا ہے۔ اتنا دوسرے میڈیا کی طرف کنسنٹریشن نہیں کرتا انسان جتنا ممبر کی طرف کرتا ہے۔ قلو دیانہ، اور اس کے اندر کیسے کیسے شہداء تھے کربلا میں، بوڑھے بھی تھے، ضعیف، جوان، نوجوان، کم سن، بچے، یہاں تک کہ گود کا علی اصغر، اس طریقے سے تھا یہ علی اصغر 6 ماہ، جس کی ساری زندگی سفر میں گزری، تپش میں گزری۔ کربلا پہنچے، علی اصغر کی پیاس چھوٹی، یعنی ساری زندگی علی اصغر کی مشکلات میں گزری۔ ننھا مجاہد کربلا کا، ایک ایسا مجاہد جو اپنے ہونٹوں کے بل پر سارے لشکر کو منقلب کر دیا، خود تیر کھا کر مسکرایا، تیر مارنے والے کو رلا دیا۔ خدا جزائے خیر دے آپ لوگ۔ آج رباب کے اس کمسن کا ماتم کرنا ہے۔ جب کوئی نہ تھا حلمن کی صدا گونجی، خیام کے اندر کوہرام بپا ہوا، امام حسین خیام کی طرف گئے، بیویاں رو رہی ہیں علی اصغر کو لے کر، مولا علی اصغر کی حالت دیکھیے، امام نے اپنے ہاتھوں پر لیا،
امام سمجھ گئے یہ حجت خدا کا بیٹا، یہ بھی حجت ہے، اس کو دشمن کے سامنے لے جاؤں اتمام حجت کی، کیونکہ سارے سپاہی شہید ہو چکے تھے۔ علی اصغر ایک ایسا سپاہی تھا جو ولی خدا کے ہاتھوں پر جانا تھا۔ امام علی اصغر کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ عزیزو، آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، مائیں اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں باپ ہیں، آپ کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جب آپ کہیں پر سفر پہ جاتے ہیں، اپنے بچے کو کیسے بوسا کرتے ہیں؟ آپ کیسے گود میں لیتے ہیں؟ امام جب علی اصغر کو گود میں لیتے ہیں، اس خیمے کے اندر ساری بیویاں تھیں، زینب تھی، ام کلثوم تھی، رباب تھی، فروا تھی، اور دیگر بیویاں فضہ وہکذا سب تھیں۔ امام کا جی چاہتا ہے کہ علی اصغر کو بوسا لے، ہاتھ میں بچہ ہے، امام چاہتے ہیں بوسا لے، ایک ہاتھ بوسا لے، امام جی بھر کے بوسا لینا چاہتے ہیں۔ دھیرے سے بہن زینب کو باہر بلایا، زینب ادھر آؤ، زینب آئی، زینب بہن تھی۔ امام نے فرمایا زینب علی اصغر کے بوسے لینا چاہتا ہوں، لیکن عورتیں اندر، میں چاہتا ہوں علی اصغر کو خالی لے کر بازو والے خیمے میں آؤ۔ جیسے امام کے پاس جب علی اصغر آ رہے تھے خیمے میں، امام دروازے پر انتظار کر رہے تھے، علی اصغر کو لے کر خیمے میں پہنچے، دروازے کا پردہ گرا دیا، میرے علی اصغر، میرے علی اصغر کہہ کر بوسا دیتے تھے اور گریہ فرماتے تھے۔ عزیزو، آپ میں اور حسین میں یہی فرق ہے، آپ جب جاتے ہیں باہر اپنے بیٹے کو بوسا دیتے ہیں، آپ بھی جانے کی باری آتی، لیکن حسین بوسا دے رہا ہے کہ علی اصغر ہمیشہ کے لیے جانے والا ہے۔ علی اصغر کو لے کر آئے، ابا کا دامن اڑایا دھوپ کی وجہ سے۔ بیویوں نے پوچھا مولا کہاں لے کر جا رہے ہو؟ امام نے فرمایا علی اصغر بہت پیاسا ہے، لے کر جاتا ہوں، شاید کسی کو ترس آ جائے، 2 بوند پانی کی ضرورت تھی، زیادہ پانی نہیں، 6 مہینے کے بچے کو کتنا پانی پلایا جاتا ہے، بس اتنے سے پانی کی ضرورت، چند بوند۔ اگر اشیاء کے لشکر سے کوئی اپنے ہاتھ کو فرات کے پانی میں ڈبو کر لا کر چند قطرے علی اصغر کے منہ میں ڈال دیتا، علی اصغر کی پیاس بجھ جاتی۔ لے کر گئے، اشیاء نے سمجھا کہ حسین ابن علی قرآن لے کر آئے ہیں، شاید صلح کرنا چاہتے۔ جیسے ہی نزدیک پہنچے، اپنے ہاتھوں پر سے ابا اٹھایا، لوگوں نے دیکھا یہ قرآن نہیں بلکہ قرآن ناطق کا بیٹا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، چہرہ لشکر کی طرف، باپ کے بدن پر جسم علی اصغر، باپ کے ہاتھوں پر علی اصغر کا جسم، نہ ہاتھ ہل رہے نہ پیر حرکت کرتے، بس ایک زبان کبھی منہ کھلتا ہے کبھی منہ بند ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو کبھی آپ نے غور کیا؟ چھوٹے بچے نیند کی عالم میں اپنا منہ چلاتے رہتے ہیں، دھیرے دھیرے ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ غذا ان کے منہ میں جا رہی، لیکن ان کا منہ چلتا ہے، جبکہ ان کے منہ میں غذا نہیں جاتی۔ علی اصغر کا منہ اسی طریقے سے کھلتا تھا اور بند ہوتا تھا۔ دوسری تشبیہ دی گئی تھی کہ اس مچھلی سے، یعنی مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے، پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ مچھلی اچھلتی ہے، کوشش کرتی ہے پانی کے اندر واپس چلے جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے مچھلی کے بدن سے طاقت ختم ہو جاتی ہے اور مچھلی زمین کے اوپر پھڑپڑاتی ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے اس کا بدن سکون ہو جاتا ہے، اب وہ پھڑپڑاتی نہیں ہے بلکہ اب وہ موت کے اس نزدیک ترین مرحلے پر پہنچ جاتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ بس علی اصغر کا یہی حال تھا، کبھی منہ کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے، کبھی منہ کھولتے تھے کبھی بند کرتے تھے۔ جب دیکھا دشمنوں میں کوہرا بپا ہوا، عمر سعد نے کہا اے ارملا کیا
کیا دیکھ رہا ہے؟ حسین کی زبان کو قطع کر تیر کو چھوڑا، علی اصغر پر نشانہ لگایا، تیر سنسناتا ہوا چلا، علی اصغر کے گلے کو چھیدا۔ اللہ اللہ، میں کہوں گا چھیدنا نہیں تھا بلکہ ذبح کرنا تھا۔ 3 پھل والا تیر تھا۔ چھوٹے بچے کا گلا کتنا ہوتا ہے، یہ 3 پھل والا تیر کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ایک معنی میں اس گلے کو ختم کیا، بازوئے حسین کو چھیدا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ تیر اتنے تیزی سے چلا کہ اگر حسین کا ہاتھ نہ ہوتا یہ تیر اتنی دور جاتا اور علی اصغر کا جنازہ اتنی تیر کے ساتھ اتنی ہی دور جاتا۔ خدا جزائے خیر دے۔ بس علی اصغر نہر کر دیے گئے۔ اب مجھے نہیں معلوم حسین نے تیر کو کیسے نکالا، مقتل یہ بات نہیں بتاتی کہ گلے میں جو تیر لگ گیا تھا ایک باپ کے لیے مشکل تھا کہ گردن سے تیر کو نکالے، لیکن کیسے نکالا نہیں معلوم، لیکن نکالا، اس دل سے نہیں معلوم، لیکن تیر کو نکال دیا۔ شاید اسی طریقے سے جس طریقے سے علی اکبر کے سینے سے پرچی کو نکالا۔ پھر حسین علی اصغر کو اپنے ابا کے اندر لیتے ہیں، سے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر امام نے کیا کیا، 7 مرتبہ آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر پیچھے ہٹے، رضن بقضاء و تسلیما لامرہ، یہ 7 مرتبہ دہرایا، پھر آگے بڑھے۔ جیسے جیسے حسین آگے بڑھے، ماں باہر آئی، بیٹی باہر آئی، آقا ٹھہر گئی۔ شاید ان کے ذہنوں میں یہ تھا علی اصغر کو پانی پلایا گیا۔ اللہ اللہ جب نزدیک آئے، سکینہ دوڑتے ہوئے آئی، بابا کیا آپ علی اصغر کو پانی پلا چکے؟ امام کچھ کہنا چاہتے ہی تھے، سکینہ کا ہاتھ بڑھا ابا کے اوپر، ابا ہٹایا، دیکھا علی اصغر کا ننھا گلا۔ سکینہ وہی بیٹھ گئی۔ جب آپ نے کہا آقا علی اصغر کو مجھے دے دے، جیسے علی اصغر کو لیا، ہونٹوں پر پیار کیا اور فرمایا اے علی اصغر کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون ماتم حسین۔